بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک صحرائی عرب آپ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کبوتری نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اس نے کبوتری کے بچے اٹھا لیے اور دل میں کہا، یہ بچے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کروں گا۔ جب کبوتری نے اپنے بچے ایک انسان کے ہاتھ میں دیکھے تو بڑی مضطرب ہوئی اور اس کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ وہ مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور کبوتری کے بچے آپ کی نظر کیے۔ کبوتری نے جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ تیزی سے زمین پر اتری اور بچوں کے ارد گرد چکر لگانے لگی۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کی چونچ میں غذا تھی، جسے اس نے چوزوں کے سامنے ڈالا اور اڑ گئی۔ پھر کچھ دیر دوبارہ آئی اور اپنے چوزوں کے سامنے غذا ڈالی۔ اس منظر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام صحابہ کرام نے دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ ایک کبوتری اپنے چوزوں سے کتنی محبت ہے؟ صحابہ نے کہا، بے شک یا رسول اللہ، آج ہم نے ماں کی ممتا کا یہ عجیب پہلو دیکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے برحق نبی بنا کر مابعوث فرمایا ہے، تم نے جو ممتا کی شفقت دیکھی ہے، اللہ اس کی نسبت ہزاروں گنا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ سن کر صحابہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کبوتری کے بچے آزاد کر دیے جائیں۔ معزز ناظرین، جالینوس اپنے دور کا مشہور حاذق طبیب اور بہت بڑا عالم تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ خدا نے غلاظت میں پلنے والے سیاہ بمرے کو کیوں پیدا کیا؟ اس غلیظ بمرے کی پیدائش کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ آخر اللہ نے بے فائدہ اشیاء کو کیوں پیدا کیا؟ کافی عرصہ جالینوس اس وہم میں گرفتار رہا۔ پھر قدرت کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں درد شروع ہوا۔ جالینوس اگرچہ خود بہت بڑا طبیب تھا، لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اپنی آنکھ کا درد ختم نہ کر سکا۔ دوسرے اطباء نے بڑی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھ کا درد ختم ہونے میں نہ آیا۔ ایک دن ایک بڑھیا جالینوس کے پاس آئی۔ اس سے کہا، میرے پاس ایک بڑھیا موجود ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بڑی مفید ہے، خاص طور پر درد چشم کے لیے اکسیر ہے۔ جالینوس نے اس سے کہا، آپ مہربانی کر کے وہ دوائی میری آنکھوں میں لگائیں، اور اس بڑی عورت نے سلائی سے وہ دوائی اس کی آنکھوں میں لگائی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کا درد ختم ہو گیا۔ جالینوس کو اس درد سے آرام آ گیا۔ اس کے بعد جالینوس نے اس بڑھیا کو بلایا، اس سے پوچھا، تم نے یہ لاجواب دوائی کس چیز سے بنائی ہے؟ عورت نے کہا، گوبر میں پائے جانے والے سیاہ بمرے کو میں نے پکڑ کر مارا، پھر اسے دھوپ میں خشک کیا، اس کے بعد میں نے اس کے کوٹا۔ یہ وہی دوائی ہے جو میں نے آپ کی آنکھوں میں لگائی ہے۔ جب جالینوس نے اس کا جواب سنا تو حیران رہ گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ خدا نے کوئی بھی چیز بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ پیارے دوستوں، مشہور متکلم علی بن میثم بغداد کے رہائشی تھے۔ ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی۔ اس وقت حسن بن سہل مامون کا اہم ترین وزیر تھا، جو کچھ الحاد کی طرف سے مائل تھا۔ ایک دن ایک زندیق اس کے پہلو میں بیٹھ کر شیخیاں بگاڑ رہا تھا اور بہت سے افراد اس کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ پوری کائنات از خود پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی خالق اور مدبر نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنی یاوہ گوئیوں میں مصروف تھا کہ اتفاق سے علی بن میثم بھی وزیر کے دربار تشریف لائے۔ انہوں نے زندیق کی باتیں سنی تو انہیں سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے وزیر حسن بن سہل کو مخاطب کر کے کہا، جناب، اس کی باتیں بعد میں سن لینا، پہلے میری باتیں سنیں۔ آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین حادثہ دیکھا ہے اور میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی اس آواز پر خاموشی چھا گئی۔ وزیر نے کہا، آپ نے آج کیا دیکھا ہے؟ علی بن میثم یوں مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، آج مجھے آپ کے یہاں آنا تھا تو میں دریائے دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ کشتی پر بیٹھ کر آپ کے پاس آ سکوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک کشتی کسی ملاح کے بغیر چلتی ہوئی دجلہ کے کنارے آ کر لگی۔ بہت سے لوگ اس پر سوار ہوئے، پھر کشتی مسافروں کو لے کر دریا میں چل پڑی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے مختلف گھاٹوں پر اترنا تھا۔ کشتی ہر ایک گھاٹ پر گئی اور مسافر اپنے اپنے گھر پہ اترتے گئے۔ پھر آخر میں اس نے مجھے آ کے محل کے سامنے اتار دیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس چلا آیا۔ زندیق نے جب یہ داستان سنی تو اس نے چیخ کر کہا، اس کی باتیں نہ سنیں، یہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تو مجھے احمق انسان معلوم ہوتا ہے، اس میں عقل و فہم کی نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ وزیر نے کہا، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا یہ احمق ہے؟ زندیق نے کہا، جناب، اس سے بڑھ کر اور کیا حماقت ہو سکتی ہے کہ ایک کشتی ملاح کے بغیر خود بخود چل کر گھاٹ پر آئے اور مسافروں کو اٹھا کر مختلف گھاٹوں پر اتارے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں وہ جمادات کی ایک شکل ہے، نہ تو اس میں روح ہے اور نہ ہی عقل اور نہ ہی احساس۔ آخر ایک کشتی سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟
وہ خود بخود سفر کرے اور مسافروں کو ان کی منزل مقصود پر اتارے۔ علی بن میثم نے فرمایا، وزیر صاحب، احمق میں نہیں، احمق یہ خود ہے۔ اگر ایک کشتی ملا کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تو خدا را مجھے بتایا جائے کہ زمین، سورج، چاند، ستارے بھی تو جمادات ہیں، ان میں بھی کوئی روح نہیں۔ وہ اپنے مدار میں کیسے گردش کر رہے ہیں اور وہ اپنے مدار سے کیوں نہیں ہٹتے اور وہ مسلسل کیوں حرکت کر رہے ہیں، جبکہ کشتی تو ملا کے بغیر نہیں چل سکتی۔ آخر یہ کائنات کا نظام کسی محرک و مدبر کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ علی بن میثم کی اس تقریر سے زندگی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ سخت شرمندہ ہوا اور شرمندگی کی وجہ سے گردن جھکا لی اور وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔